بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج یقیناً ملک میں ایک بڑا آپریشن شروع تو ہو گیا ہے، اس کے لیے 20 ارب روپے مختص بھی کر دیے گئے ہیں۔ عزم استحکام اس کا نام ہے۔ کافی وقت پہلے اس کا اعلان کیا گیا تھا، پر آج ایسے لگ رہا ہے کہ باضابطہ طور پر، کیونکہ گزشتہ روز ہم نے جو بلوچستان میں دہشت گردی دیکھی ہے اس کا جواب دینے کے لیے، کارروائی کرنے کے لیے یہ رقم بھی مختص کی ہے، میٹنگز بھی ہوئے ہیں، اعلانات بھی ہوئے ہیں، واضح کر دیا گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کو دہشت گردوں کی طرح جواب دیا جائے گا۔ محسن نقوی صاحب نے بھی میٹنگ کی ہے بلوچستان کے ساتھ بیٹھ کر، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، پوری صورتحال کے اوپر بات چیت کی گئی۔ لیکن یقیناً ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ کیا 20 ارب روپے مختص کرنے سے ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ پاکستان نے دہشت گردی کی وجہ سے 70,000 سے زائد جانیں قربان کی ہیں۔ پاکستان نے 100 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان کیا ہے صرف اس دہشت گردی کی وجہ سے۔ آج سوال یہی اٹھائیں گے اپنے پینلسٹ سے کہ کیا پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی ایک پیج پر آ کر صحیح طرح کام کرے گی تو ریزلٹس اچیو ہوں گے؟ کیونکہ آج لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں، سیاسی ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر داخلہ پی سی بی کرکٹ بھی دیکھے گا تو کیا ہوگا، اگر وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم بھی ہوگا، دوسری ذمہ داریاں بھی دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ تو یقیناً یہ وہ سوال ہیں جو ہم آج اٹھائیں گے مسلم لیگ نون سے بھی اور اپنی ڈسکشن میں بھی۔ اور آف کورس پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا کیس لگ نہیں رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو قبول کیا جائے گا، یا انہیں الیکشنز کرنے دیے جائیں گے، یا انہیں سیاسی جماعت تصور کیا جائے گا۔ انہیں ایک سیاسی تحریک انتشار کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اب لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات مشکوک طور پر اسی طرح عدالتوں کے چکر کھاتے رہیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے اسپیشلی، کہ پھوٹ پڑ گئی ہے بشرا بی بی میں، علیمہ خان صاحبہ میں، اور پارٹی میں دھڑے بن گئے ہیں۔ پارٹی میں دھڑے بننے کی خبریں کوئی نئی نہیں ہیں، آج سے پہلے بھی ہم بہت دنوں سے سنتے آئے ہیں، لیکن اب جو نیا توشہ ریفرنس بھی ایک بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ایک کے بعد ایک کیس بنایا جا رہا ہے، ایک کیس ختم ہو رہا ہے، دوسرا کیس شروع ہو رہا ہے۔ بہت سارے گفٹ دیے تھے توشہ خانہ سے، 100 سے اوپر تھے، تو پھر اب دوسرا گفٹ نظر آ گیا ان کا، ایک جولری شیڈ جس کے اوپر کیس بنا تھا، جس کے لیے آج ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ایک اور ایشو جو آج اٹھائیں گے وہ ہے تاجر برادری کا احتجاج۔ ملک میں ہم جانتے ہیں بجلی کا بحران، بجلی کی قیمتیں، آنے والے دنوں میں گیس کا بحران، گیس کی شارٹیج۔ ابھی سے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ایران تک گیس پائپ لائن بچھائیں کہ آنے والی سردیوں میں ہمیں یہ گیس میسر ہو سکے اور پاکستان میں گیس کی شارٹیج نہ ہو۔ بجلی کی قیمتیں بھی کم تبھی ہوں گی جب سستی گیس پاکستان میں آئے گی، ان پاور پلانٹس کو سستی گیس ملے گی، سستی بجلی پروڈیوس ہوگی، بٹ نظر نہیں آ رہا، ابھی تک وہ پھرتیاں نظر نہیں آ رہی۔ ناقدین کا یہی کہنا ہے، تجزیہ کاروں کا یہی کہنا ہے کہ جو پھرتی، جو طاقت، جو ایفیشنسی، افیکٹونیس پی ٹی آئی کو بلاک کرنے میں لگائی جا رہی ہے، اگر ملک کے معاشی مسائل حل کرنے میں لگائی جائے تو بہتری آ سکتی ہے معیشت میں۔ اب گفتگو کرتے ہیں، ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ کمال پینل موجود ہے۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے تعارف کروانا چاہوں گا، میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے فیصل چودھری صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے کھیل داس کوہستانی صاحب اینڈ شازیہ سومر صاحبہ فرام پاکستان پیپلز پارٹی۔ تینوں مہمانوں کا بے حد مشکور، شکر گزار آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ فیصل چودھری صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں گفتگو۔ آپ کی نظر میں اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری ہے عزم استحکام، جس کے لیے آج 20 ارب روپے بھی مختص کیے گئے، بڑے اجلاس بھی ہوئے، بڑے اعلانات ہوئے، میٹنگز ہوئیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام آپ کی حکومت بھی نہیں کر پائی تھی، دہشت گردی کا خاتمہ، وہ موجودہ حکومت کر پائے گی؟ اور آخر یہ دہشت گردی کا جو جن بے قابو ہے ہمارے ملک میں، یہ قابو میں کیسے آئے گا فیصل صاحب؟ سر، بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے معاملات اس وقت ہو رہے ہیں اور خاص کر کل ہے، اس میں سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں بلوچستان کے اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کے، اس کو صوبائی تعصب کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک مسئلہ سمجھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی میں انٹیریئر منسٹر صاحب کی وہ سن رہا تھا اسٹیٹمنٹ کہ ایس ایچ او کی مار ہے۔ دیکھیے، یہ ایس ایچ او کی مار نہیں ہے۔ اگر ایس ایچ او یہی ایک جو اپروچ ہے یہ یہاں پر تک لے کے آئی ہے اس سارے معاملے کو، اس کو کبھی بھی ایڈریس ایشو سمجھ کے کیا نہیں گیا، اور جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو نہیں شامل کریں گے، پھر یہ تعصب کی بنیاد پہ جو وہاں پہ پنجابی جو غریب پنجابی ہیں، مزدور ہیں، ان کو نکال کے بسوں سے آپ گھسیٹ کر کے ماریں گے، تو اس کی ایک تاثر جو ہے، بجائے اس کے کہ یہ مجھے سرفراز مفتی کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ ریزنیبل لگا ہے کہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں پہ حملہ کیا ہے، اس کے برعکس جو خواجہ آصف ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو، اور خاص کر پنجاب سے جو تعصب
کی ایک بات آ رہی ہے. دیکھیے یہ وکٹم پاکستانی ہوئے نا, پاکستانی شہری ہیں, چاہے وہ پنجاب کے ہوں, بلوچستان کے بلوچ بھی وہاں پہ اس شہید ہوئے ہیں, کل پنجابی بھی شہید ہوئے ہیں, اسی طرح کے پی میں بھی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, رحیم خان میں بھی پولیس والے شہید ہوئے ہیں. سو اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود دیٹ لینس انسٹیڈ آف کہ علاقائی تعصب یا زبان یا صوبائی تعصب. تو اس حکومت کو اس کے جو دہشت گردی کا تلا ایشو ہے کہ کسی ایک پارٹی کا یا ایک جماعت کا ایک فرد کا تو ہے نہیں, یہ تو پاکستان کا ایشو ہے. پاکستان کے اداروں کو بھی جو ہے یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس وقت پولیٹیکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو دیوار سے بھی لگایا گیا ہے, جب تک آپ ان کو انوالو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اب آپ ایک بلوچوں کو کا ادھر جلوس آتا ہے, اس کو اگر آپ اینٹیں پتھر ماریں گے تو اس کی پھر بیک ہوم اس کی ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. ان نفرتوں کو کم کرنے کی, رنجشوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک آپ آپ دیکھیے افغانستان میں آپ جو ہیں وہ ہسٹائل ہو رہے ہیں, اور دو مڈل ایسٹ کے جو سب سے بڑے کنٹریز ہیں یو اے ای اور سعودی عربیہ, وہ طالبان کو ایمبیسیاں بھی کھل گئی ہیں اور وہاں پہ ان کے اپنے سفارتی تعلقات ہیں. چین کے افغانستان کے ساتھ کیا تعلقات ہو رہے ہیں, سینٹرل ایشیا افغانستان کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے. اتنی لمبی جنگ لڑی اور اس کے بعد ہم ان کو طالبان, جب تک ہماری حکومت پاکستان کے ساتھ انوالو نہیں ہوگی, ٹی ٹی پی کا مسئلہ کنٹرول نہیں ہوگا. اٹس ایز سمپل ایز, اس میں راکٹ سائنس میں ہے نہیں. بالکل صحیح. اور لیکن اس کو جب تک طالبان آپ کی فورن پالیسی میں, دیکھیے یہ بھی آپ کوئی برا نہ منائے, جب تک آپ فل ٹائم فارن منسٹر نہیں لگائیں گے, دیکھیے فارن منسٹر صاحب کی اس وقت ٹوٹل توجہ اکنامک افیئرز کے اوپر ہے, اور ایک جو وزیر خزانہ ہے ان کی توجہ آئی ایم ایف کے اوپر ہے, اور حکومت کی توجہ کہاں پہ نظر نہیں آ رہی. آپ نے یہ نہیں, آپ بھول گئے تھوڑا سا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ وزیر داخلہ کی توجہ کرکٹ پر بھی ہے. وزیر داخلہ صاحب تو میں نے ان کو عرض کیا نا, جب شروع میں کہتے ہیں کہ ایس ایچ او کی مار ہے, تو آپ دیکھیے کہ کتنا غیر سنجیدہ رویہ ہے. رائٹ سر, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ کس قدر گمبھیر ہے. ود یور پرمیشن آئی لائک ٹو ٹیک دی ڈسکشن ٹو شازیہ صاحبہ. شازیہ صاحبہ, آپ کی نظر میں پاکستان کا یقیناً سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے, اور فیصل صاحب نے بڑا خوب فرمایا, کیونکہ ہماری داخلہ پالیسی اور ہماری خارجہ پالیسی اگر ایک پیج پہ نہیں ہوگی, ایک ویو لینتھ پہ نہیں ہوگی, تو یقیناً ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے. آپ کی نظر میں شازیہ صاحبہ, جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس آپریشن عزم استحکام اور اس 20 ارب روپے کے مختص ہونے کے بعد اپنے ٹارگٹس اچیو کر لے گی یا نہیں؟ شازیہ صاحبہ. میں سمجھتی ہوں کہ دہشت گردی کا جو سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ہوا ہے, جس میں ہم نے محترمہ کو کھویا تھا. اور محترمہ کا خواب تھا کہ سوات میں پاکستان کا پرچم لہرایا جائے, جس کو آصف علی زرداری صاحب نے جب وہ صدر بنے تو انہوں نے سوات آپریشن سٹارٹ کیا اور سوات میں پاکستان کا پرچم لہرایا. اور اب بھی ہم دہشت گردی میں ابھی جو ریسنٹلی ہوئی ہے بلوچستان میں, اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر اس آپریشن کا ساتھ دینا چاہیے, ہر اس آپریشن کو سپورٹ کرنا چاہیے جس میں پاکستان کی سیکیورٹی محفوظ ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے لوگ, وہ یا تو پاکستانی نہیں ہیں یا پھر وہ انسان ہی نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان بے گناہ انسان کو قتل نہیں کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہماری جو دونوں پالیسیز اگر ایک پیج پہ آتی ہیں تو ہم بینگ پاکستانی, بینگ ممبر آف پارلیمنٹ, ہم اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ پاکستان میں امن اور سکون کی ہوا چلنی چاہیے اور پھر سے پاکستان امن کا گہوارہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اس چیز کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ ان کا بھی یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ محترمہ دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے ہی ہم سے جدا ہوئی تھی. اور اب ماضی سے مستقبل پہ آئیے شازیہ صاحب, ماضی سے مستقبل پہ آئیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ فیوچر. کیا آپ کو لگتا ہے کرنٹ گورنمنٹ کر پائے گی یہ چیز؟ ہمیں اس چیز میں دیکھیے طلع, اگر ہم ماضی کو بھول جائیں گے نا تو ہم نہیں, ماضی سے سیکھیے. اب میں نے کہا ماضی کا ذکر ہو گیا تو مستقبل کی بات کیجیے. سیکھتے ہوئے ہی جی ماضی میں بھی بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں اور کچھ اچھے کام ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں سوات آپریشن ہوا تھا, جس سے پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ فروغ ملا تھا, ہر چیز کو, چاہے وہ ٹورزم ہو, چاہے وہ انویسٹمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو, لوگوں نے آنا شروع کیا تھا پاکستان میں.
تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک سیکیورٹی کانفیڈنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. جب تک یہ آپریشن نہیں ہوتا, جب تک ہم دہشت گردی کو ختم نہیں کر لیتے, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو استحکام ہے وہ نہیں آ سکتا, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, میرا فائنینشیل سوال ہو, آپ سے کوئی یہ بھی ہے کہ کیا استحکام ہو, جب تک ہم دہشت گردی کو ختم نہیں کریں گے حکومت لا یہ پائے گی استحکام نہیں آ سکتا. استحکام؟ مائی کوشچن از کیا موجودہ حکومت لا پائے گی استحکام؟ بڑے ایک چھوٹا سا آنسر دے دیں. انشاءاللہ دیکھیں جی, ہمیں اپنے افواج پاکستان پہ اور سیکیورٹی فورسز پہ پورا یقین ہے. جب وہ کام کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے پاکستانی ہمیں اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم آگے چل کے جب ہماری سپورٹ, کیونکہ دیکھیں جو آپریشن ہوتا ہے اس میں صرف افواج پاکستان یا سیکیورٹی فورسز کے لوگ نہیں جاتے ہیں, اس میں سویلینز بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ان کا خون ہوتا ہے شامل اس جنگ میں, ٹھیک, تو سویلینز کا بھی خون اتنا ہی شامل ہوتا ہے. تو میں رائٹ, سمجھتی ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے تاکہ ہمارے سارے لوگ محفوظ رہ سکیں, پاکستانی محفوظ رہ سکیں اگریڈ, یہ اور ہمارے آئین میں پاکستان ہے, کا استحکام. بالکل آنا چاہیے. اب جو رولنگ پارٹی ہے ان سے جواب لے لیتے ہیں. کوہستانی صاحب, طنز یہی ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کا کرکٹ پہ رجحان زیادہ ہے. اب کرکٹ کا بھی حال دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن کا بھی حال دیکھ لیں, پھر جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں, جو وزیر خارجہ بھی ہیں, ان کا بھی رجحان جو ہے وہ اکانومی کے اوپر زیادہ ہوتا ہے, فورن ریلیشنز کے اوپر کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری فورن ریلیشنز متاثر ہو رہی ہیں. اب یہ عزم استحکام کے آپ کی حکومت نے 20 ارب روپے دیے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 20 ارب سے مسئلہ حل ہو جائے گا, آپریشن اپنے مقاصد حاصل کر لے گا؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کیا موجودہ ٹینیور میں دہشت گردی پر قابو پا سکے گی؟ کھیلداس کوہستانی صاحب. دیکھیں, آپ کو میں یاد دلاؤں, مسلم لیگ نون کی 2013 میں جب حکومت آئی تھی, وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, اور پورا پاکستان دہشت گردی اس میں جل رہا تھا, کراچی سے لے کر اور کے پی کے بلوچستان. پھر آپ نے دیکھا ضرب عضب کا آغاز ہوا اور تمام جماعتوں کو سب کو بٹھا کے مشترکہ فیصلہ کیا, اور اس میں بڑی کامیابی ہوئی. کراچی ٹارگٹ آپریشن میں کراچی میں امن آیا, پورے پاکستان میں امن آیا. رد الفساد جو ہے وہ آپریشن ہوا. تو ہماری فورسز ان دہشت گردوں سے کئی سالوں سے نمٹ رہی ہے, سوات آپریشن ہو, ضرب عضب ہو, اور کراچی ٹارگٹ آپریشن ہو, یا بلوچستان میں آپریشن ہو. مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ چند دہشت گرد نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بڑی سوچ ہے جو ہمارے ملک کے خلاف ہے, جو ہمارے پڑوسی ہے, جو ہمارا پڑوسی ملک ہے, یا افغانستان سے بیٹھے ہوئے جو وہاں سے کارروائیاں ہوتی ہے. تو یہ ہمیں ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پہ دیکھنا ہوگا. تو یہ جو ایک سوچ ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی, آپ جب بھی دیکھیں سی پیک کا آغاز ہوا تھا تب بھی دہشت گردی کی لہر آئی. ابھی ایئرپورٹ جو ہے اس کا جو گوادر ایئرپورٹ ہے وہ بن گیا ہے, وہاں پہ سرگرمیاں شروع ہونی ہے. تو جب سی پیک کا آغاز ہوتا ہے یا اس طرح پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہوتی ہے, جو ہمارے دشمن ملک ہے ان کے ایجنٹ ضرور وہاں بلوچستان میں یا کہیں اور جگہ موجود ہے جو پاکستان کو اس طرح نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور مگر ہماری فورسز نے ان کو ناکام بھی کیا ہے. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. کئی جو ہے انہوں نے ایسی کارروائیں جس میں انہوں نے بڑا نقصان کرنے کی کوشش کی, اس کو ناکام بنایا. مگر وہ دہشت گرد جب فورسز سے نہیں پہنچ سکتے, ان سے ہار کھا جاتے ہیں, تو پھر وہ عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں. پھر جس طرح شناختی کارڈ چیک کر کے پنجاب میں لاشیں بھیجنا, یہ ایک کھیلداس صاحب, آپ کی گفتگو سے سر, آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانا صرف ہماری فورسز کی ذمہ داری ہے, سیاستدانوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا, ایسا ہی؟ میں نے کہا, اور آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسی عزم کا جو اظہار کیا ہے کہ ہم اپنی افواج کو وسائل, ہر ممکن وسائل دیں گے جن کی ضرورت ہے, اور فورسز جو ہے اس کی کارروائیاں کرتی ہے. ہم نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے, ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. اور یہ جنگ جو ہے اس میں 80,000 سے زیادہ جو ہمارے فورسز سویلین کی جانیں گئی ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف یہ جو دنیا بھر کی جنگ ہے پاکستان نے لڑی ہے, تو پاکستان کی سرزمین کو نشانہ بنانا یا وہاں پہ فساد پھیلانا, یہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے دشمن ہیں ان کی بری نظر ہے, ان کو بھی ہم نے ناکام کیا ہے. تو حکومت, اپنے فورسز سب ایک پیج پہ ہیں, اس پہ کوئی
میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دو رائے ہے, کوئی اتفاق نہیں ہے. اس طرح کی گفتگو میڈیا کو سنجیدہ کردار ادا کرنا پڑے گا. لیکن سر جو لوگ سر بالکل ادا کریں گے. میڈیا کو یہ بات اس موقع پہ نہیں ہمیں کرنی چاہیے کہ سیاستدان یا حکومت یا کوئی اگرچہ نہیں ہوتا تو آج وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس میں جو اظہار خیال کیا ہے, کل بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے, آج وزیر داخلہ وہاں پہنچے ہیں. تو آپ سیاسی تنقید بالکل کریں, اگر اسحاق ڈار صاحب کو اگر کوئی سیاسی مخالف ہے وہ ضرور کرے, مگر اسحاق ڈار صاحب کی جو کارکردگی ہے جو وزارت خارجہ میں, وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے, جو اس کی آپ دیکھ لیں, اس پہ آپ نکتہ چینی کرنے کے بجائے آپ اس پہ یہ کریں کہ یہ گورنمنٹ کے وزیر جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے نہ وزیر سب اس چلے میں آپ کی دل آزاری کے لیے معذرت کھاؤں, میں آپ کی دل آزاری کے لیے معذرت کھاؤں, لیکن میرا سوال تو سنیے نا. میں نے سوال اٹھایا سر, آپ نے خود کہا ہے کہ ہمیں اپنے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز کو دیکھنا ہوگا. تو سر آپ ہی کے تو وزیر خارجہ ڈپٹی وزیر اعظم ہیں, وہ اگر نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں دیکھنا ہوگا, ہم بھی کہہ رہے ہیں دیکھنا ہوگا. دہشت گردی بارڈر کراس کر رہی ہے, ہمارے فارن ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں سر, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, پھر بھی آپ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, اگرچہ افغانستان سے کوئی دہشت گردی ہوتی ہے ہم چوکس ہیں, ہماری حکومت نے وہاں پیغام ہم ایمبیسی کے تھرو اپنا رابطہ رکھتے ہیں. اگر کوئی بھی ملک کہیں سے بھی کوئی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ دہشت گردی کوئی معمول, یہ پورا پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے جو کئی سالوں سے جو بیٹھے ہوئے وہاں ایجنٹ ہیں, جن کو پیسے ملتے ہیں, جو استعمال ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو دھرنے دیتے ہیں, جو 15 دن گوادر بند کرتے ہیں, جو عوام کا راستہ روکتے ہیں, جو ترقی کا راستہ روکتے ہیں. اور یہ بتائیں آج وہ کہاں پہ ہیں؟ اس دہشت گردی میں جو معصوم جانے گئی ہے, یہ پنجابی کا خون نہیں بہا ہے, بلوچ کا خون صرف نہیں بہا ہے, سندھی کا نہیں بہتا ہے, پختون کا نہیں, یہ پاکستانی ہے, یہ انسان ہے. تو اس افسوسناک اس خون پہ وہ لوگ کدھر ہیں, کیوں نہیں بولتے, کس چیز کی ان کی ناراضگی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو دہشت گرد ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی قبیلہ ہے, نہ کوئی جماعت ہے. دہشت گرد میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اس سازش کو ہم کب ناکام بنائیں گے سر, کیونکہ ہم بچپن سے تو دیکھ ہی رہے ہیں سازش کو. دیکھیں یہ ہمیں اس خطے کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھنا ہوگا. آپ دیکھیں جو بنگلہ دیش میں جو ابھی حالات ہوئے ہیں, اس کے بعد بھارت جو ہے وہ جس طرح پاکستان کو پہلے بھی ہمارا دشمن ہے, ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے, اور باقی جگہوں سے جو پاکستان کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے, جو پاکستان کو استحکام پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے ہاتھوں کھیلنے والے لوگوں پہ بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی. اور ہمیں ایک قوم ہو کے, جس طرح صوبیہ صاحبہ نے کہا, ایک قوم ہو کے تمام, اور یہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی جنگ ہے, کسی پاک فوج ایک ادارہ نہیں لڑ رہا ہے. 25 کروڑ عوام کا یہ کیس ہے, 25 کروڑ ہم سب اس پہ ایک صفحے پہ ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف, یہ معصوم جو شہری یا فورسز کے نوجوان جو شہید ہوتے ہیں, یہ ہمارے سب بچے ہیں, اپنے بچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو ہم آپریشن, جو انٹیلیجنس بیس آپریشن جاری ہے, حکومت کی فلی سپورٹ ہے, حکومت تمام وسائل دے گی اپنے فورسز کو, تاکہ وہ جو دشمن کا اور عزائم ہے اس کو ناکام بنایا جا رہا ہے, اور مزید ناکام بنائیں گے, وہ بلوچستان میں ہو, وہ کے پی کے میں ہو, وہ کہیں پہ بھی ہو. رائٹ کوہستانی صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے ہم ڈسکس کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیگل میٹرز ہیں, نیا ہے, ملک گیر ہڑتال ہے تاجروں کی, کل تفصیلاً بات ہوگی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, ڈسکشن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیگل میٹرز چل رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. فیصل صاحب, نئے توشہ خانہ ریفرنس میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وکیل پیش نہیں ہو رہے ہیں, وہاں پہ بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنائی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے ٹائم بائنگ ٹیکنیکس ہیں یہ, اور اندرونی کہانی بھی کچھ سامنے آ رہی ہے کہ کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے, پی ٹی آئی مشکلات میں ہے. کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہوں گی, آپ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں, ساری چیزیں دیکھتے ہیں, وہ آپ کا کیا اوپینین ہے, کیا ہو رہا ہے اس وقت, اور یہ ضمانت دائر کرنا کیوں ضروری آپ سمجھتے تھے, اور اس ریفرنس کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے ضمانت جو ہے ڈیفینیٹلی وہ آج فائل کی گئی ہے اس کیس میں، جو کہ توشہ خانہ 2 جو کیس بنایا گیا ہے، جو عمران خان صاحب کے خلاف یا بشا بیوی کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کوئی سبسٹینشیل لیگلی میرٹ پہ کیس تو بنے نہیں ہیں. جب ان کو سارے کیسز میں رہائی ملنی تھی تو پھر ایک دن یہ کیس ٹال دیا گیا ہے، اور جب بھی ان کی باقی کیسز میں ضمانت ہوگی تو پھر کسی اور کیس میں حکومت جو ان کو ٹارگٹ کرے گی، کیونکہ حکومت اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا، کیونکہ جس دن عمران خان صاحب جیل سے باہر آئے تو پھر یہ حکومت رہ نہیں سکے گی، اور آگے بہت ہی کمزور بیساکھیوں پہ یہ کھڑی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ڈیلنگ ٹیکس ہے، بھائی 1 سال سے 3 وکیل لگے ہوئے ہیں. میں خود پیش ہوں، آئی ساٹ دیٹ ایڈجرنمنٹ، کہ وکیلوں نے جنرل ایڈجرنمنٹ میں چھٹیوں میں بھی کام کیا ہے. 1 ہفتہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہ رہے ہیں. سو الاؤ دم. اتنی جلدی آپ کو کیا ہے؟ اور سپریم کورٹ نے اس بابت جو نیب امینڈمنٹ کا جو کیس ہے اس کی اپیل، جو انٹر کورٹ اپیل ہے 5 ممبر بینچ نے، یہ جو چیف جسٹس موجودہ ان کی سربراہی میں، انہوں نے اپنے ایک آرڈر میں کہا ہے کہ آپ فائنل ججمنٹس اناؤنس نہیں کریں گے. سو ٹرائل کو کنکلوڈ بھی کریں گے تو آپ فیصلہ نہیں دے سکیں گے. سو اٹس بیٹر کہ آپ جو وکیل جو ہے وہ اگر آپ سے یہ ریلیف سارٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کی دیجیے. وکیلوں کی بھی تو ایک لائف ہوتی ہے نا بھائی میرے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مشینیں تو ہوتی نہیں. اور انٹرا پارٹی الیکشن کیس، ایک سال سے مسلسل وہ کام کر رہے تھے. الیکشن کیس انٹرا پارٹی الیکشن میں ہوا یہ ہے، اس میں بھی آج آبویسلی اپیئرڈ 5 سیکشنز کے مطابق عزیر احمد بھنڈاری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، گور خان صاحب بھی وہاں پہ پیش ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے ایک چیز کی کلیریفیکیشن مانگی ہے، اور وہ کلیریفیکیشن جو پی ٹی آئی کی اسٹرکچرل جو باڈی ہے اس کے بارے میں ہے. سو اگر آپ نے سپریم کورٹ سے ایک وضاحت خود مانگی ہے الیکشن کمیشن نے، تو پراپرٹی ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیجئے. سپریم کورٹ نے جو آپ کی درخواست ہے وہ آپ اگر بڑے فورم پہ پینڈنگ خود ہی آپ کروائیں گے، اور پھر پراپرٹی جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ویٹ کریں کہ وہ سپریم کورٹ آپ کو کیا ڈائریکشن دیتے ہیں، یا سپریم کورٹ کی اس میں فائنڈنگ کیا ہوتی ہے، بیکاز وہ فائنڈنگ جو ہے وہ سب پہ بائنڈنگ ہوگی. اور اس میں تو یہ ایک جو دوسری ریزنز تھیں اس میں یہ تھا کہ جی کیونکہ آپ نے خود وضاحت مانگی ہے سپریم کورٹ سے، لہٰذا سپریم کورٹ سے وضاحت کو آ لینے دیجیے. ہمیں ویٹ کرنا چاہیے جب تک وہ آ جائے گا. انٹرا پارٹی کا الیکشن جو ہے وہ آپ کر لیجیے گا. اور اس میں آپ نے 41 بندوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ آپ نے 39 کو کر دیا، اور 41 پہ آپ نے انہی وارغان کے سرٹیفکیٹ کے اوپر وہ 39 ممبر آپ نے نوٹیفائی کر دیے پی ٹی آئی کے، اور 41 پہ آپ نے جو ہے وہ رکھنا ڈالا. سو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا اور آج الیکشن کمیشن نے مناسب سمجھا. آپ یہ بتائیں، یہ طلب آئی مین ون ہیز ٹو تھنک نا، کہ جب آپ توشہ خانہ پہلا کیس کر رہے تھے جس میں ہائی کورٹ نے بھی یہ سوال کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوین بینچ نے، کہ 108 جو آپ تحفے ہیں اس وقت آپ کو نظر نہیں آئے. آپ نے پہلے ان کو ایک میں رکھا، پھر وہ وہاں سے جب وہ فارغ ہو گئے، جب ان کی سزا معطل ہو گئی یا ان کو بیل بھی مل گئی، جب رہانے والا یہ وہی آپ والی بات کہ ایک کیس سے فارغ ہوئے دوسرا کیس بناؤ، دوسرے کیس سے فارغ ہوئے تیسرا کیس بناؤ، اس کو فیلڈنگ بھی کہتے ہیں. فیصل صاحب ایک اور یہی پیٹرن، فیصل صاحب ایک اور کوشچن ہے، کہتے ہیں ایک پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اڈیالہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اب سپرنٹینڈنٹ غائب بھی ہو جاتے ہیں، ان کی بازیابی کے کیس بھی چل رہے ہیں، اسٹاف ری شفل بھی ہو رہا ہے، کبھی صفائی والی خاتون کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، کبھی سی سی ٹی وی کے اسٹاف کو حراست میں لے لیا جاتا ہے. میرے شو میں اعزاز احسن صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ بیک ڈور نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، ان کو یقین ہے اس بات کا ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. کل ہی کے دن عمران اسماعیل نے کہا بیک ڈور نیگوسیشنز ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اڈیالہ میں. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی سر؟ Obviously, I'm not privy to that negotiations اور یا مذاکرات جو ہو رہے ہیں. I'm not part of it. نہ میں اس کسی اور چیز کا حصہ ہوں. لیکن کچھ چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنی نظر میں کہتے ہیں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس یا جو حالات جو ہیں وہ دکھاتے ہیں. 7 بجے جیل کے دروازے کبھی بھی نہیں کھلتے. جیل کا ٹائم ہے 9 بجے، جیل مینول کے مطابق چلتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں، لائک ڈیفینس کی جو ٹیم تھی کل، اس کو 2 گھنٹے ویٹ کرایا گیا، 2.5 گھنٹے مجھے ویٹ کرایا گیا. دین آئی وینٹ ان سائڈ تو کیس پروسیڈ ہوا. تو وہاں پہ جو جیل کے دروازے کھولنے کی جو ٹائمنگ ہے، جس طرح سے اندر لے کے جایا گیا، سبسٹینشیل ایویڈنس یہ پروف کر رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں اس وقت؟
اور دوسرا آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ آئی ہرڈ علی امین صاحب انٹرویو کلپ آف اٹ مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ رات کا کوئی انٹرویو ہے اس پہ، یا وہ جو ہے اس پہ میں نے ٹویٹر پہ یا ایکس پہ یا کہاں پہ میں نے وہ چلتے چلتے دیکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے، اس بات کو کہا ہے کہ دیکھیے بیک ڈور نیگوشیشنز ہونی چاہیے اس کی طرح. آئی ایم سوری آئی ایم ٹیکنگ ٹائم، جسٹ لاسٹ کامنٹ، اس لیے ہونی چاہیے کہ ملک نارملیسی کی طرف واپس آئے. دیکھیے دہشت گردی کا ہمارے دوستوں نے بات کی، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کلو لیس ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے. بھائی وہ جو 15 دن دھرنے دیتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق مسنگ ہیں، ان کے بندے مسنگ ہیں، ان کے لگتے جو آپ ان کو مقدمہ چلائیے، پھانسی دے دیجیے پہلے، قانون اگر اجازت دیتا ہے، یا قید کر دیجیے. تو آپ جب بندہ اٹھا لیں گے، جب آپ ان کو ان کے وے اباؤٹ سے ملیں گے، جب ان کے اوپر آپ جو ہے وہ اسلام آباد میں بلا کے ٹھنڈا پانی سردیوں میں ماریں گے تو گلہ تو ہوگا. پوائنٹ ٹیکن. یہ چیزیں دیکھیں. شازیہ صاحبہ، آپ کی نظر میں جو اس وقت کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جو کیسز بنائے جا رہے ہیں، ایک تو شاہ ریفرنس ختم ہوتا ہے، دوسرا طوفان سامنے آ جاتا ہے، جس طرح ان کی انٹرا پارٹی الیکشنز کو کہ دوسری پارٹیز کیسے بھی کرا لیں، ان کے اوپر ساری تنقید ہے. آپ کی نظر میں یہ درست عمل ہے، درست فعل ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی نے بھی بہت صحبتیں جھیلی ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب 14 سال جیل میں رہے ہیں، بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا تختہ دار پہ، تو بہت کچھ آپ کی پارٹی نے، شہید رانی کو کس طرح شہید کیا گیا، تو بہت کچھ آپ کی پارٹی نے جھیلا ہے. ڈو یو تھنک جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اچھا ہے، صحت مند ہے، پاکستان کی سیاست بڑھے گی، پھولے گی، میچور ہوگی؟ میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھتی، کیونکہ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی ہے. وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں سیاسی جماعت کا ایک ویژن ہوتا ہے، ان کے ایک پالیسی ہوتی ہے. تو یہ ایک پریشر گروپ ہے. آپ کو یاد ہوگا 2022 میں 25 مئی کو کس طرح سے اسلام آباد کو جلایا گیا تھا، پھر 9 مئی 2023 میں کس طرح سے انہوں نے دہشت گردی کی تھی. تو ہمیں باہر کے دہشت گردوں سے اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی یہ لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ فلور آف دا ہاؤس آصف علی زرداری صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے بہت نیب دیکھے ہیں، ہم نے بہت جیلیں دیکھی ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں، سزائیں بھی ہم نے کھائی ہیں، لیکن ہم اتنا نہیں روئے. لیکن جب آپ لوگوں کی باری آئے گی تو آپ لوگ بہت پریشان ہوگے، کیونکہ آپ لوگ کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہو. تو آپ کو ان کندھوں سے اگر ہٹا دیا گیا یا وہ کندھے ہٹ گئے تو پھر آپ بہت پریشان ہوگے. یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، تب انہوں نے وہ چیز ہنسی مذاق میں اڑا دی تھی. پھر چارٹرڈ آف اکانومی بینگ اپوزیشن ہم نے ان کو آفر کی تھی. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاستدان، میچور سیاستدان جب سوچتا ہے پاکستان کے لیے یا اپنے ملک کے لیے، تو وہ ملک کے ڈائیلاگ کے راستے کبھی نہیں بند کرتا ہے. وہ ہمیشہ ڈائیلاگ کے راستے کھولتا ہے اور اپنی ہی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشاہد اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ روئیں گے تب آپ کے آنسو صاف کرنے والے سیاستدان ہی ہوں گے. تو یہ وہی حالات ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے آف پہنچنے کے لیے تیار ہے شازیہ صاحبہ؟ دیکھیں ہم نے بہت دفعہ ان سے بات کرنے کے لیے ان کو بٹھانے کی کوشش کی. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی جو پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے تحریک انتشار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی صرف انتشار ہی پھیلاتے ہیں، بات کرنے کے لیے وہ نہیں بیٹھتے. ہاں کچھ میچور لوگ ہیں، کچھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ شاید آگے آنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ جب بھی اڈیالہ سے ہو کر آتے ہیں ان سب کے میٹر گھومے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بات کرنا نہیں چاہتے. پہلے وہ بات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد اڈیالہ میں ایسا کیا ہے کہ میٹر گھما دیتا ہے میڈم؟ جی یہی تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے اور ان کے کندھوں پہ چڑھ کے حکومت میں آنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا یہ سیاسی پارٹی ہے؟ یہ تو سیاسی پارٹی نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان کی طرف سے ٹرسٹ جو ایشوز ہیں وہ کریٹ کر رہی ہیں. دیکھیں ہم لوگ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو، جے یو آئی ہو، آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بنی وہ بھی اسی وجہ سے بنی کہ سب سیاسی پارٹیز تھیں، سب کے ویژن تھے، سب ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے. تو یہ نہیں بیٹھنا چاہتے تو
پھر اکیلے بیٹھ کے ویسے بھی یہ اپنے آپ کو کھلاڑی سمجھتے ہیں تو بیٹھ کے کھیلے پھر اڈیالہ میں. ٹھیک میڈم. کوہستانی صاحب, آپ سے آخر میں یقیناً میں جان لوں کہ آپ کی نظر میں جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, نہ صرف مسلم لیگ نواز کا ایک ممبر ہونے کے ناطے خیلدار صاحب, ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک سیاستدان ہونے کے ناطے, کیا ایسا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں, یور اوپینین کوہستانی صاحب؟ دیکھیں, جس راستے کا انتخاب بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے یہ ہماری خواہش نہیں تھی, یہ راستہ انہوں نے خود انتخاب کیا ہے جو بند گلی میں اس کو لے کے گیا ہے. جس راستے پہ انہوں نے آ کے دہشت گردی جیسے واقعات میں اس کے کارکنوں کو, معصوم ورکروں کو اس کو شامل کروایا, اور صرف ایک ہی مقصد ہے اس کا. آپ 2014 سے اس کی سیاست کا رخ دیکھ لیں, وہ پاکستان میں جب بھی ترقی یا خوشحالی کی بات ہوتی ہے تو وہ دھرنے, احتجاج, فساد شروع ہو جاتا ہے. سی پیک کا راستہ پہلے روکا. آپ دیکھیں اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس کے پاس چل کے گئے تھے گھر پہ, اس سے کہا تھا کہ آپ بتائیں ہمیں مل کے جو حالات ہیں پاکستان, مل کے اپوزیشن اور ہم سب مل کے اس ملک کے لیے کام کریں گے. نواز شریف صاحب اس کے پاس گھر پہ گیا, انہوں نے نواز شریف صاحب سے بقول نواز شریف صاحب نے جو اس کا اظہار ابھی کیا تھا, انہوں نے صرف اپنی بنی گالہ کے لیے سڑک مانگی اور کوئی قومی معاملات پہ ملک کے لیے اس نے بات نہیں کی. اس کے بعد وہ دھرنوں پہ بیٹھ گیا. اب کبھی وہ کہتا ہے یہ ملک سری لنکا بن جائے گا, کبھی کہتا ہے بنگلہ دیش بن جائے گا. صرف مقصد ایک ہے کہ مجھے اقتدار پہ بٹھا دو اور میں باقی تمام جماعتوں کو ختم کر دوں, ایک بادشاہ بن کے بیٹھ جاؤں. غیر آئینی طریقے سے پہلے بھی آیا تھا الیکشن چوری کر کے, اب بھی وہ اس کی فرمائشیں میں بات کروں گا, اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. بھئی یہ جو بند گلی میں آپ کھڑے ہو, جو آپ آج جو کچھ کیا, یہ اس کی ذمہ وار وہ خود ہیں. اس کی ذمہ واری اس کو یہاں تک آ کے ان کو روک دیا. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, اگر سیاستدان جو ہوتا ہے وہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہے, وہ راستہ سیاست سے نکالتا ہے, پارلیمنٹ سے نکالتا ہے, مگر اس کے لیے پارلیمنٹ پہلے بھی انہوں نے جب اقتدار میں تھا بے توقیری کی, اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا, قومی معاملات پہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاست, میں تو کہتا ہوں یہ ایک کوہستانی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کے 5 بچوں میں سے ایک بچہ فسادی نکلے گا تو کیا آپ اس کو جیل میں بند کر دیں گے؟ دیکھیں یہ بچے کی بات نہیں ہے, یہ جو بھی اس ملک میں 25 کروڑ عوام میں کوئی بھی اگر جرم کرتا ہے, میرے آپ اور باقی کے سمیت, اس جرم کی سزا پاکستان کا آئین قانون دیتا ہے. ڈاکٹر شازیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کوہستانی صاحب آپ کی بات سن کے, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی, تو میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک اگر بدتمیز بچہ ہو تو اس کو بورڈنگ ضرور بھجوا دیتے ہیں. بورڈنگ ضرور بھجوا دیتے ہیں. اوکے, اچھا مجھے ایک اور ایشو ڈسکس کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں پروگرام کلوز کروں. فیصل صاحب, کل تاجر برادری, ہمارے ملک کی تاجر برادری احتجاج کر رہی ہے. 2 سیاسی جماعتوں نے ان کے احتجاج میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا ہے. معاشی حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, بجلی کا بل ہر کسی کی کمر توڑ چکا ہے. آپ کی نظر میں کیا ہڑتال ہم افورڈ کر سکتے ہیں فیصل صاحب؟ دیکھیے, ایک کامنٹ میں کر لوں کہ جو بند گلی ہے اس کے تالے جو ہے صبح 7 بجے کھول کے دروازے کھولے گئے ہیں, تو اس میں عقل مندوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں. اور بورڈنگ ہاؤس بھی جو 9 بجے کھلتا ہے وہ 7 بجے کھلا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بورڈنگ ہاؤس کے چانسلرز جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. پوائنٹ ٹیکن. تو یہ ذرا دیکھیے, جب اچھا کچھ اب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوہستانی صاحب بھی, اگر ایڈ کر لیں جلدی سے کوہستانی صاحب, جلدی سے ایڈ کر لیں, پھر I'll come back to you فیصل بھائی. ایک کامنٹ کر لوں, پھر کوہستانی صاحب کائنڈلی اس کو جی کر لیجیے گا. سر اجازت دیجیے گا. جی گزارش یہ ہے سر کہ کل جو ہڑتال ہو رہی ہے اس کی بھی پیچھے ریزنز ہیں نا. دیکھیے, آپ سمٹمز کی بات کر رہے ہیں, تو صاحب جو ہمارے حکومت ہے وہ سمٹمز کی بات کرتی ہے, وہ کیور پہ نہیں جا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ 8029 افتخار شرازی صاحب نے, یہ بڑے ہمارے کونا مشق صحافی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے سال گئی ہیں اور 3-4 ہزار کمپنیاں اس سال بند ہو کے گئی ہیں. تاجر جو ہیں وہ اپنی پرابلم میں ہیں, الیکٹریسٹی سے مہنگی ہے, بزنس چل نہیں رہی ہے, اس کی وجہ سے وہ اب ہڑتالوں پہ مجبور ہو گئے کیونکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے ہیں. IMF جو ہے اس کے ذریعے عوام کے سے آپ ٹیکس تو نچوڑے ہیں لیکن سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. کسی قسم کا کوئی بھی دوائی کا ہو, تعلیم کا ہو, کوئی مسئلہ ہو, امن امان کا مسئلہ ہو, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ اس حکومت کی سنجیدگی نہیں ہے. تو جب آپ عوام کے پرابلم ہوں گے تو اور اس کو کوئی ایڈریس نہیں کرے گا
ٹھیک ہے، تو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر لوگ تو سڑکوں پہ آئیں گے. احتجاج ہوگا. تو یہ سڑکوں پہ آتے ہیں تو ان کو ڈنڈے مارتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کیا. دیکھیں اپنے لوگ ہیں نا، کوئی باہر سے لوگ تو نہیں آئے ہیں. یہی اپنے جو اتاجر ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے. جی آپ کوہستانی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں. جی کوہستانی صاحب کہیے. جتوئی صاحب، بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہے، وہ اس وقت کاؤنسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے ہیں، پر وہ پھر بھی آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پہلے بات کرتے ہیں، پھر پاؤں پکڑتے ہیں، اور یہ جو باہر بیٹھ کے اس کی جو لابنگ اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں، یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. یہ پاکستان کے اداروں کے، اور جو یہ تاجر احتجاج کر رہے ہیں یہ بھی پی ٹی آئی کروا رہے ہیں تاجروں سے احتجاج. سر نہیں، کسی کو بھی احتجاج کرنا ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ حق ہے، تاجر کرے یا کوئی. ہم تاجروں سے بات کریں گے. میں اس کو اس کلٹ سے، فیصل صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا. پی ٹی آئی اگر سیاسی جماعت ہے، اگر وہ احتجاج میں یقین رکھتی ہے، تو اگر وہ بندوق اور دہشت گردی جو 9 مئی کیا ہے، تو اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، تو اس کو کسی صورت میں فساد کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی. فارم 47 کھولیں اور پھر فارم 45 پہ فیصلہ ہونے دیں. ڈاکٹر شازیہ کافی دیر سے چپ سن رہی ہیں. چودھری صاحب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. چودھری صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. آپ کا اپوزیشن لیڈر، آپ پی ٹی آئی سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ میرا تعلق نہیں، مگر آپ کے علم میں ہو اپوزیشن لیڈر جو اس وقت پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ہے، وہ اسٹے پہ ہے. اگر وہ اسٹے پہ ہے تو سمجھو گڑبڑ آپ لوگوں کے جو کینڈیڈیٹ وہاں سے ہوئی ہے، اور یہ 35 پنچر کی طرح یہ 47 کا جھوٹا بیانیہ ہے. اصل میں کوہستانی صاحب پہلے بات تھوڑی کریکشن کر لیجئے گا. میرا پی ٹی آئی کا میں سیاسی آفس ہولڈر نہیں ہوں، اور یہ فیکٹ ہے. یہ اچھی بات ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایسے فساد سے آپ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے چودھری صاحب میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک بات کی، آپ کے 80 لوگ جو ہیں وہ ٹریبیونلز کے رحم و کرم پہ، جس دن ٹریبیونلز نے کام کیا، کوہستانی صاحب آپ نے دیکھا جب کھیل بدلنے والے جب ٹیبل اٹھیں گے تو شاید یہ پھر قالین جب نیچے سے کھینچتا ہے تو آپ کے تو اپنے جو ہے قائدین جو ہیں وہ الزام لگا رہے تھے اس وقت. اب جو ریٹائرڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر ابھی آپ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں پہ. پہلے تو آپ کا تو موقف میں سر کے ساتھ بڑی کنفیوژن. ڈاکٹر شازیہ کافی دیر سے چپ سن رہی ہیں، پلیز ان کو بھی شامل گفتگو کرنے دیجیے. ڈاکٹر شازیہ، یقیناً میں فائنل کمنٹ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم این این کی ساری توجہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے، جس طرح ابھی ہم نے شو میں بھی دیکھا. اگر یہی اٹینشن جو ہے عوامی مسائل کو ہو، تاجر برادری کے مسائل کے لیے ہو، بجلی سستی کرنے کے لیے ہو، تو مسائل کب کے حل ہو چکے ہوتے. آپ اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب ہر اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں جہاں پہ ان کے اٹینشن کی ضرورت ہے. لیکن یہ چیز صرف ایک پرائم منسٹر صاحب کے اوپر یا منسٹرز کے اوپر نہیں ہوتی ہے. بینگ اپوزیشن جو ہے، پی ٹی آئی کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ جہاں پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہو تو آپ چلے جائیں، پورا وفد بنا کے لیکن جائیں، جہاں ان کو کہیں وہ کہ جی ہمارے ساتھ آپس تعاون کی کریں. لڑائی سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، کیونکہ ان کے اڈیالہ جائیں. فلور آف دا ہاؤس بھی ایک لیڈر نہیں ہوتا ہے، 5-6 اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں جو ایک ساتھ بولنا چاہتے ہیں. تو یہ آپس میں جوتوئی صاحب وہ تو پی ٹی آئی کا اپنا مسئلہ ہے نا. یہ جائیں وہاں پہ اڈیالہ وفد لے کے اور بات کریں کہ ہمیں آپ کا تعاون کہ ہم مل کے بیٹھیں گے حکومت چل نہیں رہی ہے تو مسائل کے حل بھی ضرور نکلیں گے. تو ہم بیٹھیں گے اور یہ سارے پروٹیسٹ جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو معاشی حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں. آمین. ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ، فیصل چودھری صاحب اور کھیلداس کوہستانی صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت مشکور، شکر گزار. تھینک یو سو ویری مچ. پروگرام کے آخر میں یہی کریں گے، دیں گے دعا اپنے رب سے کہ یا اللہ اس ملک کے معاشی حالات، سیاسی حالات، معاشرتی حالات بہتر کرو اور ہمیں دہشت گردی کے افری سے نجات دلا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.